السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 9 ذی الحجہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ اور تیسری صدی کے علم و معرفت کے امام تھے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ماموں اور شیخ و مربی تھے۔ 7 سال کی عمر میں جب ان سے شکر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس کی وجہ سے کبھی نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، آپ کی قوت گویائی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری سے فقہ کی تعلیم مکمل فرمائی اور 20 سال کی عمر میں افتاء کی مسند پر فائز ہو گئے، یعنی مفتی فتویٰ دینے لگے۔ قرآن و حدیث کے بارے میں فرمایا کرتے، جو شخص قرآن کریم کا حافظ اور حدیث رسول کا کاتب نہ ہو اس کی اتباع نہ کیا کرو، کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن و حدیث ہے۔ وہ علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کے بھی امام تھے۔ اپنے بارے میں فرمایا کرتے کہ مجھے سلوک و معرفت کا بلند ترین مقام فاقہ کشی، ترک دنیا اور شب بیداری کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ وعظ گوئی سے دور بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعظ کہنے کا حکم دیا تو بیان کرنا شروع کر دیا، جس کو سن کر بہت سے لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ موت کے وقت ذکر میں مصروف تھے۔ اسی حال میں سن 257 ہجری میں جمعہ کے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور امام کرخی کی قبرستان شونیزیہ میں دفن کیے گئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ چونٹی اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ چونٹی بھی اللہ کی عجیب مخلوق ہے۔ اتنے سے چھوٹے جانور میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ، ہاتھ پیر کتنی کاریگری سے بنائے ہیں، پھر ان کو سوچنے، سمجھنے، سونگھنے کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ 1 میل کی دوری سے میٹھی چیزوں کا سونگھ کر پتہ لگا لیتی ہے۔ چونٹیوں کے سردار کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو اپنے ماتحت تمام چونٹیوں کو بلاتی ہے اور وہ اس چیز کو اٹھا کر اپنے بلوں میں لے جاتی ہے۔ اگر کسی دانے کے جمنے کا خطرہ محسوس کرتی تو اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اور گرمی کے موسم میں سردی کے لیے، اور اسی طرح برسات کا موسم آنے سے پہلے ہی ذخیرہ جمع کر لیتی ہے۔ بغیر کسی مشین والا کے گرمی اور برسات کے موسم کی خبر انہیں کس نے دی ہے؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو ایسے ہنر سکھا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نماز کے لیے مسجد جانا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آ جانے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں کرتے کا استعمال کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص بہت زیادہ پسند تھی، یعنی کرتا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہو، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے اور ہر دیکھنے والی آنکھ زناکار ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اس طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرو۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں سحریوں میں تکیے لگائے ہوں گے، وہاں انہیں نہ گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی کا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، نظر لگنے سے حفاظت۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر اس نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ ہمارے نبی نے قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد
بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی